اور اعمال کا شوق پیدا کرو. اسی لیے کہتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھو. فضائل اعمال کوئی فقہ کی کتاب نہیں. میری بات توجہ سے سنیں، ابھی 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. فضائل اعمال کوئی فقہ، کوئی مسائل کی کتاب نہیں ہے. فضائل اعمال کوئی فصاحت و بلاغت کی کتاب نہیں ہے. فضائل اعمال کوئی عقیدوں کی کتاب نہیں. فضائل اعمال کوئی اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث کی کتاب نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ فضائل اعمال کو سامنے رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھو فضائل اعمال کے اندر یہ روایت کو نقل کیا گیا، یہ روایت کو بیان کیا گیا، یہ واقعہ بیان کیا گیا. یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. فضائل اعمال، فضائل صدقات کے بعض واقعات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میں نے اشارہ کر دیا، فضائل اعمال کوئی حدیث، کوئی فقہ کی کتاب نہیں، کوئی عقیدوں کی کتاب نہیں، کوئی مسائل کی کتاب نہیں، کوئی اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث کی کتاب نہیں ہے. فضائل اعمال امت کے اندر اعمال کا شوق دلانے کے لیے، اعمال کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے یہ لکھی گئی ہے. فضائل اعمال کو سن کر قربانیوں پر کھڑے ہو جائے، نماز پر کھڑے ہو جائے، ذکر پر کھڑے ہو جائے، درود پر کھڑے ہو جائے. فضائل صدقات کو سن کر صدقہ خیرات، اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے پر کھڑے ہو جائے. فضائل حج کو سن کر لوگ حج بیت اللہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. امت کو اعمال کا شوق دلانے کے لیے فضائل اعمال کو لکھا گیا. اعمال کا شوق دلانے کے لیے صحیح حدیث کو جمع کرنا بھی صحیح، ضعیف روایت کو جمع کرنا بھی صحیح، اور ضعیف روایت کو جمع کرنا بھی صحیح. کیوں؟ فضائل اعمال کے ذریعے سے امت کے اندر اعمال کا شوق دلانا مقصود ہے. آج لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو یہ موضوع روایت، یہ ضعیف روایت، یہ فلاں اللہ والے کا واقعہ، یہ ان کے غلط عقیدے. میرے بھائیوں، ان کی گمراہی میں نہ جاؤ. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو چلے میں گئے، 4 مہینہ گئے اور سال سال جماعتوں میں نکلے، لوگوں کے بہکاوے میں آئے. کوئی غیر مخلد بن گیا، کوئی شکیلی بن گیا. کیوں بن رہا ہے؟ فضائل اعمال کو تم نے سمجھا نہیں، تم نے پڑھا نہیں، علماء سے تمہارا تعلق نہیں، مفتیوں سے تمہارا تعلق نہیں. یہ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آج تم گمراہ ہو رہے ہیں. جاؤ جماعتوں میں، چلوں میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، اجتماع میں جاؤ، جماعتوں میں نکلو. مگر یاد رکھو، جماعتوں میں جانے کے ساتھ ساتھ مدارس سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے، علماء سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے. جماعتوں میں جانے کے ساتھ ساتھ خانقاہوں سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. کسی اللہ والوں سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے. آج جماعتوں میں جانے والوں، تمہارا تعلق علماء سے نہ رہا، خانقاہوں سے نہ رہا، جس کی وجہ سے کوئی غیر مقلد بن رہا ہے، کوئی شکیلی بن رہا ہے، کوئی اور بن رہا ہے. اس لیے سمجھو، فضائل اعمال کوئی عقیدے کی کتاب نہیں، فضائل اعمال کوئی فقہ کی کتاب نہیں، فضائل اعمال کوئی فصاحت و بلاغت کی کتاب نہیں، کوئی تفسیر کی کتاب نہیں، کوئی مسائل کی کتاب نہیں. یہ اعمال کی فضیلت بیان کر کے امت کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں اعمال کا شوق، اعمال کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے یہ فضائل اعمال کو لکھا گیا ہے. اس لیے لوگوں کی گمراہی میں نہ آؤ. ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، علماء سے تعلق پیدا کرو، مدرسوں سے تعلق پیدا کرو، خانقاہوں سے تعلق پیدا کرو.
اور دعوت و تبلیغ سے اپنا تعلق پیدا کرو. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, فلسطین کو مکمل آزاد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.